الرحمن الرحیم بابو غزوۃ الطائف۔ طائف مکہ مکرمہ سے دور اور مقام اوطاس کے بعد ایک جگہ ہے طائف، بڑی خوبصورت زرخیز جگہ ہے وہ۔ مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کی جو جگہ ہے وہ دراصل سنگریزوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تو اس وقت میں چند دعائیں کی تھی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انی اسکنت من ذریتی بواد آگے ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون وارزقهم من الثمرات، ان کو پھل دے دے اللہ، وارزقهم من الثمرات، یہ جو دعا کا یہ جو حصہ ہے وارزقهم من الثمرات، حالانکہ وہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہتی نہیں تھی ماں وادی غیر ذی زرع ہے، اس کے لیے دعا کی وارزقهم من الثمرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعائے خلیلی کی برکت سے بیت المقدس ملک شام کا جو زرخیز حصہ تھا ایک، اس زرخیز حصے کا زرخیز زمین کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے قریب منتقل کیا تھا، اور وہ حصہ طائف، لأنه طاف جبریل بہا، جبریل امین اس کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے تھے، یہ طائف۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں پھل بڑے عمدہ، سنترے بڑے بڑے، ہر پھل جناب نہایت لذیذ اور اس میں نہایت انوکھا پن، وہ سب طائف ساتھی سمجھے، اور وہ دعائے خلیلی کی برکت ہے، اس لیے اس مقام کا نام جو ہے وہ طائف ہے، بڑی زرخیز زمین ہے طائف، سمجھ گئے۔ اور ایک قول یہ کہ طوفان نوح کے زمانے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس جگہ کو منتقل کیا تھا یہاں پر، اس لیے بولتے ہیں اس کو طائف، سمجھے۔ تاریخ اسلام کا تعلق طائف سے اس طور پر بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو طائف کے اوباش لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا تعاقب کیا تھا اور آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک میں خون آ گیا تھا، جمع ہو گیا تھا۔ یہ بھی طائف، وہ بھی طائف تھا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد جو کہ غزوہ حنین ہوا تو حنین سے بھاگ کر کچھ حوازن طائف میں پہنچ گئی تھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہی طائف ہے، اب نبی کریم علیہ السلام نے طائف کا محاصرہ فرمایا تھا، محاصرہ، سمجھ گئے بیٹا۔ اور طائف کے بعد ہی میں حضور نے مقام جعرانہ میں قیام کیا تھا، اور وہیں پر حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا، جس کا ذکر کے پہلے گزر گیا ہے۔ سمجھ گئے بیٹا۔ اب طائف باغات والا شہر تو تھا ہی، لیکن یہ مضبوط قلعے والا شہر بھی تھا، سنیں تو ایک حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ، 23 افراد وہ تھے جو طائف میں رہتے تھے، اور طائف کے ارد گرد جو دیوار قائم تھی، اس دیوار کی وجہ سے
حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے. تو دیکھتے ہو جب تعلق دل کا دل سے ہوتا ہے تو رکاوٹوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ لوگ ایک چرخی کے ذریعے اس فصیل پر چڑھے تھے اور اس چرخی کے ذریعے ہی فصیل سے اتر کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. چرخی چرخا جانتے ہو نا؟ چرخا الگ ہوتا ہے، چرخی الگ ہوتی ہے. چرخی کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ چرخا تو سمجھتے ہو گئے ہے نا. چرخی بیٹا ایک رسی کو لپیٹ دیتے ہیں لوہے کی ایک کڑی میں. دیکھے ہوں گے آپ نے ضرور، جیسے بورنگ وغیرہ کراتے ہیں نا، اس کو لپیٹ دیتے ہیں. ماشاء اللہ بورنگ جانتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں. اور جب اس کو نیچے ڈالنا ہوتا ہے نا تو رسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اور جب باہر نکالنا ہوتا ہے نا تو اسی رسی کو کھینچتے ہیں. تو وہ جو دو لوہے کے ستون کھڑے کر کے بیچ میں جو گول دائرہ ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں چرخی. ارے نہیں سمجھے بیٹا، اختر سمجھیے، اسی کا نام ہوتا ہے بکرا. اور یہ جناب اسی سے اتر کر کے آئے تھے تو ان کا نام تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی. ایک بات ہے تو بیٹا یہ ہو گیا. جب محاصرہ بڑا طویل ہو گیا، 20 دن گزر گئے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، غزوہ طائف. فرمایا حضور نے صحابہ کرام سے ایسا ہے اب واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان پر، جہاد کے شوقین صحابہ کرام پر یہ ارشاد ذرا شاق گزرا، واپس چلے، ابھی فتح تو ہوا نہیں ہے، فتح تو ہوا نہیں ہے، واپس چلیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے واپس مت چلو، ہے نا، یہیں پر قیام کرو. اگلے دن طائف کے جو حوازن قبیلہ تھا اس نے تیر چلا دیا اور کچھ صحابہ کرام زخمی ہو گئے. تو حضور نے فرمایا واپس چلے واپس. تو کہا حضور چلیے، حضور اب زخمی ہو چکے تھے نا، پہلے دن زخمی نہیں ہوئے تھے نا، تو شاہ گزرا آپ کے جب زخمی ہو گئے کچھ صحابہ کرام، حضور نے فرمایا چلے واپس. کیا خیال ہے چلیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ چلیں حضور، چلیے چلتے ہیں حضور. جب یہ کہا زخمی ہونے کی بات جب کہا تو فوراً بلا تعامل کے باخوشی کہنے لگے جیسے کہ چلنے کے لیے تیار پہلے سے بیٹھے ہوں. اور پہلے دن زخمی نہیں ہوئے تھے تو واپس جانے میں کچھ شاق گزر رہا تھا، اور اب خود کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے حضور چلیں. تو نبی کریم فتبسم رسول اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر تبسم آ گیا. دیکھو میں کل کہہ رہا تھا کہ چلیں، لیکن زخمی نہیں ہوئے تھے نا تو شاق گزر رہا تھا، اور زخمی ہو چکے ہو، اب آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں جو میں کہہ رہا تھا وہی بہتر ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب تم سے کہہ رہا ہوں چلو تو فوراً کہہ رہے ہو ہاں چلے یا رسول اللہ. یہ دو واقع ہو گئے، الگ الگ واقع بتا رہا ہوں میں آپ کو. تیسرا واقعہ سنیں. تیسرا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے ہند بنت امیہ، ہند بنت امیہ، ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن امیہ. اچھا بیٹا اتنا سمجھ گئے. تیسری بات بتاتا ہوں. شریعت میں ایک تیسری نوع ہے مخنث، جس کے کلام میں لچک ہو، ہے کہ نہیں، نسوانی وضع کا ہو.
تو ایسے لوگوں کو عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے نا. تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جن کو عورتوں سے کوئی تعلق و دلچسپی نہ ہو ان سے پردے کا حکم نہیں دیا ہے. قرآن کریم نے جہاں پر یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن اب التابعین من الرجال غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. سمجھ بھی گئے نہیں؟ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی. کن کن کے لیے ظاہر کریں گی؟ الا لبعولتہن او آبائہن، بولو اپنے والد، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے والد، خسر ان سے پڑھتا نہیں ہے. کیا ہے؟ او ابنائہن او ابنائے او اخوانہن، اپنے بھائی، او ابنائے اخوانہن، یہ کون بتیجے، او بنی اخواتہن. ارے نہیں سمجھے، باندھے ان سے پردہ نہیں ہے. آگے او نسائہن، یہ اپنی جو رشتے دار عورتیں ہیں وہ. اور آگے او ما ملکت ایمان، یہ ان کے غلام. ارے ملا بیٹا، ان سے پردے نہیں ہیں، ان کا بین چل رہا ہے یہ. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ جو آتے ہیں ان کے پاس غیر اولی الاربہ، جنہیں کوئی حاجت نہیں ہے مرد. مردوں میں لیکن حاجت نہیں ہے، عورتوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ آ سکتے ہیں. ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ چھوٹے بچے جو عورات النساء پر ابھی واقف نہیں ہیں. سنے بیٹا، ان سے پردہ نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر ہے نا. وَلَا يَغْضِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے کہ ان کے پیروں کی زیور ظاہر ہو جائے. وَلَا يَغْضِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ٹھمکا نہ لگائے، ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے پیر زمین پر نہ لگائے کہ ان کے زیورات معلوم ہو جائے. یہ قرآن کریم نے فرمایا. تو بیٹا پردہ کن کن سے نہیں معلوم ہو گیا؟ شوہر سے نہیں، باپ سے نہیں، خسر سے نہیں، بیٹے سے نہیں، بھتیجے سے نہیں، بھانجے سے نہیں، جی، اور جناب غلاموں سے نہیں، اور ایک ان مردوں سے نہیں جو بالکل کیا کہیں مولانا کیا بالکل ناکارہ ہے، جنہیں کوئی تعلق نہیں ہے. اور اخوانہن تو آ گیا نا، بھائیوں سے نہیں، ان سے پردے نہیں. اور پردے کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ اپنے پیروں کو زمین پر زیادہ زور سے مارنا بھی جائز نہیں ہے. عورت ہے تو پردے میں رہے گی نا، اور ایسا پردہ کہ اس کے زیور کی کھنکھناہٹ بھی محسوس نہ ہو. یہ کانوں میں رسول ہے، یہ بھی نہیں. نظام قدرت دیکھیے آپ، شریعت اسلامیہ نے کتنی احتیاط پردے کی فرمائی ہے. نہیں سمجھا؟
اور مسلمانوں کے لیے پہلا حکم دیا یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آگے ذالک ازکی لہم، ہے نا، بس نگاہ نیت کی رکھیں. پردہ تو نہیں کرنا ہے بیٹا مرد کو، مرد پردے میں نہیں رہے گا مگر نگاہ نہیں کی رہے گی. پردہ عورتوں کے لیے، پردہ مردوں کے لیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، چہرے پر کھولنی، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، وہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کو. تو بیٹا یہ آیتیں خدا ہے، یہ نظام قدرت. عورت مرد سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے وہ پردے میں ہے، وہ پردے میں. اور نظام قدرت ہے بیٹا، جو جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کا پردہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اخروٹ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی اخروٹ ہے، اس کا چھلکا بھی دیکھو، ہے نا، کتنا مضبوط. بادام کتنا قیمتی ہے، ڈبل پردے میں ہے. ایک وہی پردہ ہے جو سخت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اور پردہ ہے کیونکہ اس کا چھلکا ہے. ارے بھائی نہیں سمجھے، مونگ پھلی اس کا پردہ کم ہوتا ہے کہ نہیں. چلو کیلا ہے، چل بالکل ہر ایک کے پر چلتا ہے. تو پردہ تو بڑا فطرت ہے. سمجھے، دل ہے تو وہی پردے میں ہے، پردہ ہی کرتا ہے. آنکھ پر وہ دل کی دل اعتراف کرتے پردہ کرتا پردہ ہے. تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو پردے سے متعلق بتایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو مخنث ہوتے ہیں نا، مخنث جو مخنث ہوتے ہیں نا، مخنث جو ہوتے ہیں مخنث، وہ ان کے لیے کوئی تعلق عورتوں سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان سے پردہ نہیں، ان سے پردہ نہیں. یہ آپ مسئلہ ذہن نشین رکھیے. تو ایک مخنث تھا جس کا نام تھا ہیت. یہ حضرت عبداللہ ابن امیہ جو حضرت ام سلمہ کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے ہند بنت امیہ. ان کے پاس آئے اور کہنے لگے عبداللہ ابن امیہ بتاؤ ایک بات. کہا کہ اگر طائف فتح ہو جائے تو تم غیلان کی لڑکی کو ضرور لینا. غیلان کی لڑکی کو تم ضرور لینا. کیوں؟ تو کہا اس کا عالم یہ ہے کہ چلتی ہے تو 4 پلٹنیں نمایاں ہوتی ہیں اور واپس جاتی ہے تو 8 پلٹنیں ظاہر ہوتی ہیں. اب پلٹنیں کیا بیٹا؟ پلٹنیں سمجھا تو ناظم بیٹا، ناظم کیا بات؟ ناظم سمجھ آ رہی ہے؟ پلٹنیں سمجھتے ہو بیٹا؟ پلٹن نہیں سمجھتے ہو. تو انسان جب فربا ہوتا ہے نا، فربا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں کچھ بلٹے سی نمایاں ہوتی ہیں. بلٹے بھی نہیں سمجھے، پلٹن بھی نہیں سمجھ رہے ہو، ہے نا. اور بیٹا پلٹن جب تھوڑی نمایاں ہوتی ہے نا تو پلٹن تو ایک ہوتی ہے لیکن 2 نظر آتی ہیں. بیچ میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے، ایک پلٹن ہے مگر اس کے کنارے 2 نظر آئیں گے. پلٹن 2 نظر آئیں گے. تو مخنث نے کہا جب آتی ہے نا تو اس کے 4 پلٹنیں اس کے شکم پر ظاہر ہوتی ہیں اور جب جاتی ہے نا تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 4 پلٹنیں ادھر اور 4 پلٹنیں ادھر، 8 پلٹنیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ماذا الرحمان سمجھ رکھیے گا کیا
آتی ہے اور جاتی ہے تو کونے میں ہر پلٹن، ادھر بھی دو پلٹن ہے، ادھر بھی دو پلٹن. سنے نہیں سنے؟ کون کہہ رہا تھا؟ عید کو مخنث وہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ ان باتوں سے کیا مطلب؟ ان باتوں سے یہ باتیں تو مردوں کی ہیں ہے نا، لیکن پھر بھی کہہ رہا تھا میں بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ اگر تمہیں طائف کو فتح، طائف پر فتح عطا فرما دے اور وہاں کی عورتیں قیدی بنا لی جائیں تو اور تو جن عورتوں کو چاہیں گے تو لیں گے، لیکن تم ان کی ابن غیلان کی لڑکی کو ضرور لینا، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، دیدہ سیب ہے اور شریعت اسلامیہ نے باندھی بننے کے بعد اس کا لینا جائز قرار دے دیا. تو سنا ہمارے یہ سمجھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ غیر اولی الاربا میں نہیں ہے. وہی مجھے بتانا تھا اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے کہ یہ غیر اولی الاربا میں سے نہیں ہے، جن کے آنے کی اجازت قرآن نے دی ہے. ان کی ان باتوں سے تو کچھ ان میں اربا معلوم ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اب یہ تمہارے پاس نہ ہے، اب یہ تمہارے پاس، اس لیے کہ یہ بول بیٹا غیر اربا میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اربا میں سے، یہ حضور نے فرمایا. اتنی بات کی سمجھ، اس کا نام تھا، ان کا نام تھا بادیہ ابن غیلان، خاتون کا بادیہ ابن غیلان. مدینہ منورہ میں جن عورتوں کو استحاضہ کی بیماری تھی ان میں ام حبیبہ بنت جحش بھی تھی اور حمنہ بنت جحش بھی تھی اور فاطمہ بنت ابی حبیش بھی تھی، اور انہی خواتین میں سے ایک یہ بادیہ ابن غیلان بھی تھی. میں نے وہ نام لکھے ہیں، آپ عمدۃ القاری کیا نام اس کا، امداد القاری دلجسانی کا مطالعہ سمجھ گئے بیٹا. اچھا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا یہ بات ہو گئی بیٹا. اب ایک اور بھی واقعہ ہے، ذرا وہ تاریخی لمبا واقعہ ہے، میں اس کو پھر بتاتا ہوں، پہلے ان عبارتوں کو ملائیے. فرماتی ہیں یہ غزوہ سن 8 ہجری کے ماہ شوال میں ہوا. یہ قول موسیٰ ابن عقبہ کا ہے. فرماتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ، اللہ کبیرہ، یہ زینب بنت ابی سلمہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور زینب بنت ام سلمہ بھی کہتے ہیں ان کو. در حقیقت یہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد سے پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، تو ان سے حضرت زینب کی پیدائش ہوئی تھی. تو کبھی اپنے والد کی طرف منسوب ہو کر کے زینب بنت ابو سلمہ بھی کہلاتی ہیں اور کبھی زینب بنت ام سلمہ بھی کہلاتی ہیں. یہ روایت کرتی ہیں ان امہا، بولو اپنی والدہ کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضور میرے پاس تشریف لائے، وَإِنِّي مُخَنَّث، تو میں نے فَسَمِعْتُ يَقُولُ، تو میں نے سنا کہ وہ عبداللہ ابن ابی امیہ میرے بھائی سے کہہ رہا تھا، ابو عبداللہ سنو، اگر اللہ آپ پر طائف کو فتح فرما دے فَعَلَيْكَ بِابْنَتِ غیلان، تم غیلان کی بیٹی کو ضرور لینا، فَإِنَّا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِالثَّمَانٍ. میرا بیٹا حضور نے جب سنا تو فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکم. قال ابن عیینہ، حضرت سفیان ابن عیینہ، ان کا نام بھی صحیح لینا سیکھ لینا، سفیان بن عیینہ ہے نا. کہتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا المخنث ہیت، مخنث کا نام ہاں ہیت ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ جب رسول اللہ نے طائف کا محاصرہ کیا
اور ان سے کچھ حاصل نہ ہوا تو فرمایا انا قافلون انشاء اللہ فثقل علیہم، ان پر یہ بات گرا گزری. وقالوا کہا نذهب ولا نفتح، ہم جائیں چلے جائیں، ابھی تو فتح بھی نہیں کہا کیا. اور کبھی یہ کہا نغفلو، ہم بجائے نذهبوں کے نغفلو ہے نا، تو فرمایا حضور نے ٹھیک ہے تو غدو القتال، چلو پھر قتال کرو. فغدوا، تو انہوں نے قتال کیا تو کیا ہوا بیٹا، فاصابهم جراح، تو یہ زخمی ہو گئے. تو حضور نے فرمایا انا قافلون غدا انشاء اللہ. اب شاک نہیں گزرا بیٹا، فعجبهم، اب تو یہ بات نے بھا گئی. فزائق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملا بیٹا. قال سفیان مرہ فتبسم النبی، ذائق النبی یتبسم. بیٹا ذرا سند دیکھنا، سند جو پڑھی ہے علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے، ان کے ساتھ ہے کہ نہیں، اس کے آگے دیکھو یہاں بھی ان ہے کہ نہیں، آگے دیکھو ارے ان ہے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ حد قال الحمیدی حدثنا سفیان کلہ بالخبر، حضرت سفیان بن عیینہ نے یہ پوری حدیث جو سلسلے روایت ہیں ان کو خبر کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ نہیں. بولو یعنی قال حدثنا سفیان اخبرنا عمرو اخبرنا ابو العباس اخبرنا عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں ابو عثمان نے دی کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، اور جانتے ہو سعد بن ابی وقاص کون ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا. اور میں نے سمیت ابا بکرا، ارے بولو بیٹا، میں نے ابو بکرا کو سنا. کیا لوگ ہو گئے، کون کون، سعد کو پہچانا، عشرہ مبشرہ میں سے. دوسرے کون ہیں، ابو بکرا کو پہچانا نہیں. وکانا تصور حسن الطائف کیوں نہ، یہ لوگوں کی ایک جماعت میں طائف کے قلعے سے قلعے پر چڑھ کر اتر کے آئے تھے. طائف کے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اتر کر کے آئے تھے. پہچانا کہ نہیں پہچانا، اب پہچانا کہ یہ حدیث یہاں پر کیوں ذکر کی، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ طائف کی دیوار پر چڑھ کے اتر کے آئے تھے. ارے حدیث کا تعلق نہیں ہے اس باب سے، بس یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں یہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اتر کر کے آئے. اب حدیث کے بیان کی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. فقالا، ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. کیا سنا بیٹا، من ادعا الی غیر ابی هو یعلم فالجنۃ علی حرام، کہ جو انسان جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرے اس پر جنت حرام ہے. کیا جو جان بوجھ کر، ارے بولو بیٹا، اپنے کی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کرے، کیا ہے، فالجنۃ علی حرام. بیٹا یہ حدیث ہے، اس کا تعلق طائف کے واقعے سے نہیں ہے، مگر اس کے جو راوی ہیں ابو بکرا ان کا تعلق ہے. حدیث کا تعلق باپ سے نہیں ہے، مگر بیٹا آپ حضرات اس حدیث کو قاعدے سے ذہن نشین بھی رکھیے گا اور اس پر عمل بھی کریے گا. کبھی بھی اپنا نسب مت بدلیے گا. اس زمانے میں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں، عوام تو کم ہے لیکن پڑھے لکھ کے اس میں بہت زیادہ اس بلا میں گرفتار ہیں. ذرا سی بھی شہرت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنا نسب بدل لیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک سراتن ہے جو جان بوجھ کر اپنے
باپ کے علاوہ ہے نا کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کرے تو اس پر جنت حرام ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ انسان کا جو قبیلہ ہو وہی بتانا چاہیے، اسی پر قائم رہنا چاہیے، اسی کا اظہار ہونا چاہیے. کسی کا کسی قبیلے سے ہونا نہ کوئی باعث فخر ہے اور نہ کوئی باعث عار ہے. نبی کریم فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. کیوں؟ لتعارفوا، یہ آپس کے تعارف کے لیے ہے، بس لتعارفوا. یہیں تک بات ختم ہو گئی، لتعارفوا، بس یہ تک ہو گئی بیٹا. اب رہا قیامت کا معاملہ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رہا اللہ کے نزدیک اکرم ہونے کی بات، حسب و نسب پر نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ ہے جو تم میں زیادہ. بولو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس کی عمل نے اس کو مؤخر کر دیا نسب بڑھا نہیں سکتا، اور جس کی عمل نے اسے آگے کر دیا نسب اسے پیچھے ہٹا نہیں سکتا. اسی لیے بھائی اپنے اپنے نسب پر قائم رہو، ہے کہ نہیں. اور اس زمانے میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ جانے کیا کیا مشہور ہے، اور سب سے زیادہ مظلوم اس زمانے میں سید قوم ہے کہ بس جس کا ذرا سا نسب گڑبڑ ہوا وہ سیدھا سید، سیدھا سید. ارے سیدھا سید مطلب اور نیچے رکتا ہی نہیں ہے، وہ نیچے رکتا ہی سمجھتا ہے جب نسب تبدیلی کرنا ہے تو سب سے اعلیٰ میں جاؤ نا. لوگ یہ تو کہیں گے نسب بدل دیا کہیں بھی جاؤ تو سیدھا سید. یہ تو بہت زیادہ چل رہا ہے. بہت لوگوں تو میں جانتا ہوں اور میرے خیال سے آپ ترقی یافتہ دور کی پیداوار ہو، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ کو جانتے ہوں گے، ہے کہ نہیں، کہ جن کا بیٹا کوئی تعلق سیادت سے نہیں ہے اور وہ ہیں سید. کسی کی ماں سید ہو گئی تو وہ سید ہے، کوئی سیدوں کے محلے میں ہے تو سید ہے کہ نہیں. اور جناب یہ بچے تو عالم بنیں گے. ارے وہ جو عالم ہے وہ سے پہلے طالب علم تو تھے. ہاں کسی کا اڑ گیا، کسی کا مل گیا. کسی کا اڑ گیا کسی کا مل گیا. یہ بیٹا ہے نا، یہ بہت برا حال ہے. جسے دیکھو سید اور پیچھے مڑ کے دیکھو ذرا بھی، بس 2 پشتوں سے پیچھے پہنچ جاؤ تو معلومات دور دور تک واسطہ نہیں ہے. یہ تو سیدوں کے نہ محلے میں تھے اور نہ سیدوں کی آبادی میں تھے، یہ پھر بھی سید ہے کہ نہیں. بہت برا حال ہے، بہت برا حال. بس سید اور کسی نے بہت شرم و حیا کی تو خاصا یاد اللہ رب العزت رحم فرمائے. بیٹا یاد اسی بات ہے نا، نسب بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تھے سید نہیں، بچے کا نام رکھ دیا سید. نام کیا کہنا سید؟ نام بتاؤ، نام تو بتاؤ. کہنا نام ہی سید ہے. ارے بھائی کچھ تو نام رکھتے، دس اسے اختلاف کرتے تھے. کہ سید ہوں کہ نہیں ہوں، میں نے نام رکھا سید. اب تو کیا کہا سید. سمجھ گئے مولانا صالح صاحب؟ یہ عالم بیٹا. اسی لیے بیٹا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، نسب حسب پر غرور بے معنی عمل تلنگ قیامت میں خاندان نہیں. جس کا جو نسب ہے اسی پر قائم رہو. فرماتے من ادعا الی غیر ابی هو یعلم فالجنۃ علی حرام. فرماتے ہیں ابو العالیہ یہ ابو عثمان نہدی کہ میں نے سعد بن ابی وقاص اور ابو بکرہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے سنا. جب 2 کا نام لیا تو عاصم ابن سلیمان بول اٹھے کہ لقد شہد عندک رجلان حسبکما بہما. ارے بس رہنے دو، تمہارے پاس تو ایسے 2 مردوں نے شہادت دے دی
کہ بس تمہیں وہی کافی ہے. کون کون؟ کہ 7 بن ابی وقاص. تو فرماتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو. اما احدهما فاول من رمى بسام في سبيل الله واما الاخر فنزل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا، حضور کے پاس پہنچے تھے طائف سے. 23 لوگوں میں تیسرے نمبر پر تھے. یہ 23 لوگ آئے تھے. ثالثہ 23 من الطائف. طائف میں سے جو 23 لوگ آئے تھے یہ تیسرے نمبر پر آئے تھے. نہیں سمجھے ترجمہ کیا؟ 23 لوگوں میں سے تیسرے نمبر پر آئے تھے. اب بیٹا یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے لیکن پھر آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا یہ آئے گی. تو دیکھو بیٹا آ رہی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ میں تشریف فرماتے. مقام جعرانہ میں ہے نا. اور مقام جعرانہ ہی میں حضور نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا. تو ایک اعرابی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ وعدہ کیا تھا عطا کیجیے. وعدہ کیا تھا. تو کہنے لگے تو حضور نے فرمایا ابشر، مبارک خوشخبری مناؤ، تقسیم قریب ہے، مال غنیمت بڑھنے والا ہے، خوشخبری مناؤ میں تم کو دوں گا. تو کہنے لگے اکثرتا بالبشرا یا رسول اللہ، آپ نے بشارت تو بہت دے دی، بس اب مال دیجیے. یا اللہ کیا ہو گیا لوگوں کی فطرت کو اور محبت مال کو. حضور کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے. لیکن جب اثر غضب نمودار ہو تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر لو، اس لیے کہ غضب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. وضو کر لو، پانی کی ٹھنڈک غضب کی آگ کو بجھا دے گی. اس کے بعد حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال کو بلایا اور حضور کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار تھے. فرمایا لو تم خوشخبری قبول کرو، جبکہ اس نے رد کر دی ہے. فرمایا لو یہ پانی اپنے چہرے پر مل لو، کچھ پی لو، کچھ اپنے سینے پر مل لو. یہ ملنے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ارے اپنی ماں کے لیے بھی تھوڑا پانی بچا کے دے دینا. پڑھائی حدیث سے پاک پھیلائیے کہ نہیں کیا؟ اپنے ماں کے لیے بھی تھوڑا پانی بچا کے دے دینا. کون سا پانی؟ جو حضور کے وضو کا ہے. اور حضور نے اس پانی میں کلی کی تھی. یہ بیٹا حدیث ساتھ پہلے نہیں گزری ہے، جلدی ہی میں گزری ہے، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں گزری ہے. میں نے کہا تھا کہ آئے گی. فرماتے ابو موسیٰ اشعری کہ جب اس میں نہیں آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، ارے بھائی اسی ششمائی میں آئی ہے، عیب دکھا دوں گا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم حضور کے پاس تھے، سمجھے، اور حضور مقام جعرانہ میں اترے ہوئے تھے. کا مکہ اور مدینہ کے درمیان نہیں، مدینہ یہاں پر نہیں، وہ طائف. ومعه بلال. تو حضور نبی کریم تشریف لائے. حضور کے پاس ایک اعرابی آئے تو فرمایا الا تنجز لی ما وعدتنی، یا رسول اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کریں گے؟ تو فرمایا ابشر. فقال قد اکثرت علی من ابشر، بہت ابشر کہہ دیا، مال دیجیے. فاقبل علی ابی موسیٰ و بلال کہیت الغضبان فقال رد البشرا، اس نے بشارت کو رد کیا ہے. فاقبلا انتما، امر کا صیغہ بیٹا بھائی احمد اقبلا، قبلا یقبل امر کا صیغہ اقبلا ہے نا. اسی طریقے سے آپ کی اجرا کروانا ہے. سنو نہیں؟ ہاں بول چل تو ہے آپس میں، کوئی ناراضی تو نہیں ہے، دوری تو نہیں ہے کوئی. فرماتے ہیں ہم نے کہا قبلنا، ہم نے قبول کر لیا یا رسول اللہ. ثم دعا بقدح فی ماء فغسل يده وجهه فيه ومجى فيه بلا ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. اتنا بیٹا آیا ہے. وابشرا
فأخذ القدح ففعل، تو دونوں نے ایسے کیا. فنادت ام سلمہ من وراء الستر ان افضل لامکما فافضل لهما طائفہ. سنیں اب بیٹا ایک واقعہ اور سنیے. ایک صحابی رسول ہیں یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تمنا تھی کاش میں حضور کو اس حالت میں دیکھوں کہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہو. اس حالت میں دیکھ لوں، ہے نا کہ حضور مقام جعرانہ میں تقسیم فرماتے، چمڑے کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی انسان نے شامی جبے میں احرام باندھا اور اس کو خوشبو بھی لگا لی تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ جبہ شامیہ پہنے ہوئے، شاداب ادھر بیٹا، شاداب 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 ادھر، کدھر؟ کیا بتایا میں نے بھی آپ کو؟ کیا بتایا تھا ابھی؟ دیکھو دیکھو بیٹا، شاداب کدھر تھے آپ؟ ہیں جی؟ ہیں؟ آخری بات یہی ہے. نہیں سن پائے نا؟ چلو کہاں پہنچ گئے تھے؟ کلیئر شریف، وہی کی تو رہنے والے ہیں یہ، ہے نا؟ سنو بیٹا، سنو 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 سنو، ارے سنو سنو، کسی کی فریاد رسی تو نہیں کر رہے تھے. اللہ، سنو بیٹا شاداب، سنیے ادھر توجہ رکھیے بیٹا. اب جبہ پہنے ہوئے خوشبو لگا لی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بس یہ مسئلہ معلوم کیا کرنا تھا کہ حضور نبی کریم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یعلا بن امیہ کو اشارے سے فرمایا. اب دیکھ لو حضور، دیکھ لو، دیکھا کہ عالم یہ تھا کہ حضور کے بینی مبارک سے ایسی آواز محسوس ہو رہی تھی جیسے کہ خراٹے کے وقت میں آواز نکلتی ہے، اور چہرے مبارک سرخ ہو گیا تھا، ہے نا، وحی کی شدت کی وجہ سے. پڑھا آپ نے؟ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا این السائل، بلاؤ کہاں سوال کرنے والے؟ آ گئے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. تو فرمایا جبے کو اتارو، اس لیے کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے، اور جو خوشبو ہے اسے دھو دو. مسئلہ سمجھ گئے بیٹا؟ اب یہ مسئلہ تو احرام کا ہوا، یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ واقعہ مقامی جعرانہ میں پیش آیا. جی بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اب حضور، اب بیٹا ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے کہ سلا ہوا کپڑا پہننا حالت احرام میں جائز نہیں ہے. خوشبو کا رہا مسئلہ، تو امام اعظم کے نزدیک یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائے، بعد میں غسل کر لے. تو خوشبو کا اثر باقی رہے اگر، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی کیا یہ میں نے پہلی جلد میں بتایا آپ کو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خوشبو ذی جرم نہ ہو اور وہ خوشبو رنگ والی نہ ہو. یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے. فرماتی ہیں کہ حضرت یعلا ابن امیہ کہتے تھے کاش میں حضور کو دیکھتا جبکہ آپ پر وہی نازل ہوتی ہے. اسی درمیان کہ آپ مقام جعرانہ میں تھے اور آپ پر ایک خیمہ لگا کر سایہ کر دیا گیا تھا، اس میں آپ کے کچھ اصحاب تھے. ایک اعرابی آئے کہ جس پر کہ جو جبہ پہنے ہوئے تھے متزمخ بطیب، جس سے کہ خوشبو پھوٹ رہی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا کیا حکم ہے اس انسان کے بارے میں جس نے کہ عمرے کا احرام باندھا جبے میں؟ بھائی دیکھ بھی رہے ہو بات اس کے کہ اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. فاشار عمر الی یعلا، تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے یعلا کو اشارہ کیا.
ملا انت اعلی، کیا اشارہ کیا؟ انت اعلی، آئیے آئیے. فرماتے ہیں فجاء یعلا فدخل رأسا، اپنا سر انہوں نے خیمے میں داخل کیا تو دیکھا کہ حضور کا چہرہ سرخ ہے. یغط، اور حضور کی دین مبارک سے خراٹے کی آواز آ رہی ہے. ملا تو اب ایسے ہی ایک ساتھ رہا. ثم سری عنہ، اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی. تو فرمایا اینا الذی یسأل عن العمران، کہاں ہے وہ انسان جو ابھی مجھے عمرے کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ تو کہا تو اس آدمی کو تلاش کیا گیا. فأوتی ابھی، تو کہا اما الطیب، لیکن وہ خوشبو جو تم پر لگی ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھو دو. واما الجبہ فانزعها، اس کو. ثم اصنع ما فی عمرتک کما تصنع فی حجتک. میرا بیٹا اب ایک حدیث پاک، آپ لمبی حدیث ہے مگر میں کئی حدیثوں کو ملا کر آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں. بیٹا ایک لفظ بھی رہنا نہیں چاہیے. یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا. تو فتح مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضرت صفوان ابن امیہ، حضرت ابو سفیان ابن حرب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اقرا ابن حابس اور حضرت اور حنینہ ابن حسین وغیرہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے. مال غنیمت تقسیم حنین میں جب جناب جنگ ہوئی. اچھا، اس سے پہلے ہمیشہ مسلمان کفار قریش سے برسر پیکار رہے. اب جب مقام جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم ہوا، بیٹا شدا بیٹا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ہے نا. جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ جو المؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے مسلمان آئے تھے، اقرا ابن حابس کو 100 اونٹ دے دیے، ہے نا. اور جناب عینہ ابن حصن کو 100 اونٹ دے دیے، اور ابو سفیان ابن حرب کو بے شمار مال دے دیا. وہ انصار مہاجرین کو دے دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا. اور یہ انصار وہ جماعت ہے جنہوں نے غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، ہر غزوے میں آگے بڑھ کر کے ساتھ دیا تھا، اور انہی سے جنگ کی تھی جن کو مال ملا تھا. تو اب کچھ انسان ناراض ہو گئے. کیا ناراض ہوئے؟ بعض نے یہ کہا دیکھیے جنگ ہم لڑتے ہیں، ان کے خونوں سے ہماری تلواریں آج بھی رنگین ہیں، اور مال سب ان کو دے دیا، ہے نا. اور ایک روایت میں یہ جب کوئی مشکل ٹائم ہوتا ہے تو بلایا ہمیں جاتا ہے، اور جب مال تقسیم کرنے کا نمبر آتا ہے تو مال انہیں دیا جاتا ہے. کچھ نے یہ کہہ دیا، اور ایک نے یہ کہہ دیا یہ تقسیم تو صحیح نہیں ہوئی، کسی نے یہ کہہ دیا. اب طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی. اب حضور نبی کریم، بیٹا کئی حدیثوں کو ملا کر بتا رہا ہوں، ایک حدیث میں سب باتیں تلاش مت کرنا. جب میں سب کا ترجمہ کروں گا تو کسی نہ کسی میں سب یہ باتیں مل جائیں گی. سب کو ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اب حضور نے سب کو اکٹھا کیا، اور کس کو اکٹھا کیا بیٹا؟ انصار کو. انصار کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں بلایا، بس انصار کا. سننے ہو بیٹا، ریحان ترسی نظر نہیں ہونا چاہیے. سب انصار کو اکٹھا کر لیا اور کوئی دوسرا نہیں تھا. فرمایا رسول اللہ نے، انصار مجھے تمہارے تعلق سے ایسے ایسی باتیں سننے ملی ہے نا. اب جو فقہائے انصار تھے، رؤسائے انصار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارے نوجوانوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. تو فرمایا حضور نے، اب حضور کے کلمات سنو، اے انصار کہ ایسا نہیں کہ تم بالکل جنگوں میں ہلاک ہونے کے قریب تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، ہلاکت سے بچایا. کیا ایسا نہیں تھا کہ تم بالکل محتاجی کے کاغار پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو صاحب سربت بنایا. جب کہتے تو انصار کا جواب تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، بس یہ جواب تھا. اب سرکار نے فرمایا
ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ مکہ مکرمہ سے آئے تھے اس حال میں کہ لوگوں نے تصدیق کی تھی، ہم نے تائید کی، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب کسی نے پناہ نہیں دی تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ یہ کہہ سکتے ہو جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو ہم تیار ہو گئے تھے۔ تو اب اس کے جواب میں کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ و رسول عمل لو، رسول اللہ ہم پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، آپ ہی کا احسان ہے۔ سنیں بیٹا، اور جب یہ بات ہو گئی تو حضور نے فرمایا تھا انصار یہ بتاؤ، توجہ رکھنا بیٹا، توجہ رکھنا، توجہ بیٹا، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا انصار یہ بتاؤ، یہ لوگ یہاں سے واپس جائیں گے تو کوئی اونٹ لے کر جائے گا، کوئی بکریاں لے کر کے جائے گا، کوئی سونا چاندی لے کر کے جائے گا، یہ سب اپنے اپنے گھروں کو سونا چاندی لے کر جائیں گے، اونٹ لے کر کے جائیں گے، بکری لے کر کے جائیں گے، لیکن تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ۔ یہ بتاؤ ان کا گھر میں واپسی ہونا یہ بہتر ہے یا تمہارا اپنے ساتھ میں جو واپس لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا کس کو لے کر جا رہے ہو؟ جانے کائنات کو، وجہ تخلیق کائنات کو، نور کائنات کو لے کر اپنے ساتھ جا رہے ہو تو یہ بہتر ہے کہ تم بہتر ہو۔ اب اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میری تم سے محبت کتنی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اگر راستے الگ الگ بنا دیے جائیں، اس میں جناب قبیلہ غفار گزرے گا، اس میں قبیلہ سالم گزرے گا، اس میں قبیلہ طے گزرے گا، اس میں قبیلہ حوازن گزرے گا، یہ سب قبیلوں کے راستے متعین ہو جائے، اس میں انصار گزریں گے، اور میرے گزرنے کا نمبر ہے کہ میں کس کے راستے سے گزروں؟ تو فرمایا حضور نے لسلک تو مسلک الانصار، اس وقت میں انصار کے راستے سے گزروں گا۔ اور فرمایا نسب میں تبدیلی نہیں ہے اور میرا نسب اشرف ہے، اگر نسب میں تبدیلی ہوتی تو لکم تو امرأ من الانصار، تو میں انصار کا ایک فرد بتا۔ اور فرمایا انصار اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، لوگ دثار ہیں، تم شعار ہو۔ کیا لوگ دثار ہیں، تم شعار ہو۔ دثار و شعار سمجھتے ہو بیٹا؟ یہ جو بنیان ہوتا ہے جو بدن سے ملا رہتا ہے، جس کا اتصال براہ راست بدن سے ہوتا ہے، وہ شعار ہوتا ہے، اور جو بدن جو بنیان کے واسطے سے کپڑا بدن سے لگتا ہے اسے دثار دیتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تمہارا میرا اتصال کسی واسطے سے نہیں ہے نا، واسطے سے نہیں ہے۔ لوگ دثار ہیں کہ ان کا جو واسطہ ہے، واسطہ تم ہو ان کا، ان تمہارے واسطے سے مجھ سے ملتے ہیں، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم دثار نہیں ہو بلکہ شعار ہو۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اب سب کا عالم یہ تھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، یہ عالم تھا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اگر غلط فہمی دور ہو، غلط فہمی ہو جائے تو اس غلط فہمی کا ازالہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہو جہاں تک تمہاری نظر نہ پہنچتی ہو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ارے میں نے ان کو مال دیا ہے، مال دیا میں نے ان کو، کن کو؟ طلقاء کو، جانتے ہو طلقاء جن کو حضور نے بلا کسی حرب و ضرب کے کہا تھا تم آزاد ہو، آ جاؤ دامن اسلام میں۔ فرمایا جانتے ہو یہ جو مکہ مکرمہ کے جو قریش ہیں، جانتے ہو یہ مصیبت کے مارے ہیں، یہ غم کے مارے ہیں، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کی ماں بیوہ ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو اب تک جنگوں میں مارے گئے ہیں، آج دامن اسلام میں آئے ہیں، اسلام نے ان کو بنا دی ہے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کو میں نے مال دیا ہے تاکہ کچھ ان کے زخموں پر بجائے نمک کے مرہم رکھ دیا جائے، ورنہ جہاں تک محبت کا عالم ہے میں مکہ مکرمہ لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اس سے تم کو اپنا مقام اور منصب معلوم ہوگا۔ سمجھیے بیٹا، یہ بیٹا کئی حدیثوں کی میں نے ترجمانی کر دی ہے، سمجھے؟ اگر ذوق سلیم آپ کو اجازت دے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہو، جو میں نے پڑھایا آپ کو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور مل جائے گا۔
رجسٹر لے کر